ہمارے ہاں جیسا کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہمیں اللہ کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور جو اپنے دل میں اللہ کا خوف نہیں رکھتے اور وہ وقتی طور پر اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، چاہے وہ عہدے شہر کے لیول کے ہوں، وہ ڈسٹرکٹ ہوں، وہ جناب کسی ڈویژن کے ہوں، یا پھر وہ پورے ملک کے عہدے ہوں، جو جتنے بڑے عہدے پر فائز ہے اس کے ہاتھوں میں اتنا ہی زیادہ پیسہ ہے اور جائیداد ہے اور وراثت ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، سیاست میں بھی وزارتیں ہیں اور پھر صدارتیں ہیں اور سارا کچھ ہے، اسی طرح ہر محکمے میں یہ سلسلہ ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ چونکہ میرا تعلق ایک صوفیزم والے سسٹم کے ساتھ ہے اور تصوف والے لوگوں کے ساتھ لوگ اپنے پرسنل معاملات آ کر ڈسکس کرتے ہیں، روحانی کلینک بھی ہے، آستانہ بھی ہے، تو لوگ پھر اپنی اصل جو مصیبت یا مشکل ہوتی ہے نا وہ آ کر ڈسکس کرتے ہیں۔ میں اگر آپ کو اپنا 23 سالہ تجربہ بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ میں نے کھرب پتی، پھر ارب پتی، پھر کروڑ پتی لوگوں کو ڈیل کیا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو میں نے اتنے زیادہ دکھی دیکھا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے زیادہ دکھی۔ تو پھر چونکہ ان کی ساری سٹوری بھی پتہ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اپنی زبان سے اس وقت مان رہے ہوتے ہیں جب وہ چھینا ہوا مال واپس بھی نہیں کر سکتے، اور وجہ یہ ہے، وجہ ایک ہی ہوتی ہے، انہوں نے ظلم کیا تھا۔ جب وہ عہدے پر تھے تو اندھا دھند مال کھایا تھا، جب وہ صاحب اختیار تھے تو انہوں نے نہیں سوچا کہ کن کا مال ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، ہمارے نام جائیدادیں لگ رہی ہیں۔ جب سارا کچھ لگ جاتا ہے، سالوں بیت اللہ تعالیٰ فوری نہیں پکڑتا، دہائیاں بیت جاتی ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی پکڑتا ہے کہ وہ کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ میں اگر 2-3 مثالیں دینا چاہوں تو وہ ایسی مثالیں ہیں کہ ایک بندے سے اس طرح کی غلطی ہوگی اور بہت سارا مال اس نے ہتھیا لیا۔ اس کے 2 ہی بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ تینوں مر گئے۔ آج اس اربوں کی جائیداد کا کوئی وارث نہیں۔ اسی طرح ایک اور انسان ہے، ان کا سسٹم ایسا ہوا کہ وہ بھی بہت بڑے عہدے پر فائز تھے، اور ہوا یہ کہ جب ان سے بھی یہ غلطی ہوئی اور اس وقت ہوش نہیں تھا، اختیار تھا، جس کو جی چاہتا کچل دیتے اور یہ کرتے وہ کرتے۔ پھر جب سلسلہ آیا بڑھاپے کا تو ان کے 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں، ان تینوں کو کینسر، اور وہ والا کینسر جو بڑی یونیک قسم کا ہے، اور وہ بندہ چند دنوں میں فوت ہو جاتا ہے، اور وہ تینوں بچے فوت ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور نسل کے باپ نے تو ظلم کیا ہے اور جائیداد بنائی ہے، پاکستان، امریکہ، UK اور پتہ نہیں کہاں سب کچھ کرنے کے بعد جو اسے کچھ نہیں ہوا، اسے اللہ تعالیٰ آخر میں پوچھے گا، مگر جو اس کی اولاد ہے ان میں سے وہ سب کچھ کر چکے ہیں، ایون ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کروا چکے ہیں، اور تمام تر جدید ذرائع بھی کر چکے ہیں، کئی دفعہ معاملات خراب بھی ہوئے، مگر صاحب اولاد ہی نہیں، اولاد یعنی وارث ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سزائیں دیتا ہے جب آپ ظلماً کچھ کھینچتے ہیں۔ تو اس لیے احادیث مبارکہ بیان ہو چکی، آیات بھی ہو چکی، مگر تجربہ یہ کہتا ہے کہ ظلماً جو کسی کا مال کھائے گا اللہ اسے ہضم نہیں ہونے دے گا، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف قبر میں اسے جہنم کی سزا ملے گی، اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اس کی اولاد بھی یہ بھگت کے جائے گی، اگرچہ اولاد کا قصور کوئی نہیں، مگر کھلایا تو باپ نے ہے اور وہ حرام کھلایا ہے۔ لہٰذا جتنی بھی لگژری لائف آپ چاہتے ہیں حلال ہونی چاہیے۔ زندگی کا بندہ مومن کا جو ایک اصول ہونا چاہیے، جو کچھ بھی وہ کرے شریعت نے اجازت دی ہے وہ کرے مگر حلال، اور جو حرام کرے گا پھر وہ حرام کا 1 پیسہ زندگی میں بہت کچھ وہ لے کے جاتا ہے کہ اس کا نقصان نسلیں بھی پورا نہیں کر سکتی۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔